جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں، ایک سسٹم کا آؤٹ کم ہی ٹھیک نہیں ہے، تو آؤٹ کم سے ہی پتہ چلے گا نا کہ پیچھے سسٹم کیا ہے۔ رشتوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اس میں فیملی کے سربراہ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول آتا ہے، جس کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ کیسے چلایا جائے کہ یہ جو رشتوں کو تباہ کر رہی ہے یہ ایگو ہے؟ ایک عام سی بات پہ ضد ہے، تو ایگو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سگے بہن بھائی جو ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، جن کا بچپن اکٹھے گزرا ہے، اور ایک ہی پلیٹ سے کھانے والے بھائی جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ بھائی جن کی آپس میں ناراضگیاں ہیں اور وہ ایک دوسرے سے غصے میں ہیں، لڑائیاں ہیں، تو وہ آپس میں اپنی ناراضگیوں کو ختم کیسے کریں؟ کیونکہ یہ زندگی آخر ختم ہو جانی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا آپ نے اپنے پیاروں سے لڑ جھگڑ کے یہ زندگی گزارنی ہے یا ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے؟ اس اہم ترین پروگرام پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نیورو سائیکولوجسٹ اور NLP پریکٹیشنر ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سگے بہن بھائی جن کے والدین ایک ہی ہیں اور جن کا بچپن بھی اکٹھے ہی گزرا ہے اور وہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں، اور بچوں کی پرورش کے لیے والدین جو ہے وہ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ بچوں کی پرورش کے لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہی بچے جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کہ جب بھی اگر ہم ایک سسٹم کی بات کریں نا، کوئی بھی سسٹم ہے دنیا میں، کوئی فیملی سسٹم ہے، کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے، کوئی بھی جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ کئی سسٹم ایسے ہوتے ہیں جن کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں، فائدے کم ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سسٹم کتنا ٹھیک ہے؟ وہ اس کے آؤٹ کم سے پتہ چلتا ہے۔ فرض کریں جو آپ نے بھی پرابلم بتایا نا، یہ پرابلم پاکستان میں بڑا پریولنٹ ایشو ہے کہ بہت ساری فیملیز جو ہیں نا یہی چیز سفر کرتی ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ میری نظر میں، اور اس کے اندر ہی سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، اب اس کو سادہ سی بات ہے، لیکن اگر ایک سسٹم کا آؤٹ کم ہی ٹھیک نہیں ہے تو آؤٹ کم سے ہی پتہ چلے گا نا کہ پیچھے سسٹم کیسا ہے۔ تو وہ ہمارا فیملی جو سسٹم ہے نا، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم، جس کی وجہ سے، جس کے ہوتے ہوئے بہت سے فیکٹر آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ان فیکٹر کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے، بہن بھائی، وہ فائنلی جب علیحدہ ہوتے ہیں تو لڑ کے ہی ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ ایک سروے کر لیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے جب لوگ علیحدہ، ایک دفعہ تو علیحدہ ہوتے ہیں نا، بالکل ہوتے ہونا ہے نا، ہونے مجھے کوئی فیملی ایسی بتا دیں، بڑے جو کوئی ریئر فیملی ضرور ہوگی جن میں کوئی وزڈم ہوگی کہ انہوں نے علیحدہ کرتے ہوئے بڑے پیار محبت سے علیحدہ کیا ہوگا۔ میں نے تو اپنے لیول پہ اپنے ریلیٹیوز میں ادھر ادھر کوئی ایسی فیملی نہیں دیکھی جو بڑے پیار محبت سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ اور وہی بہن بھائی جو ایک ٹرم بولی جاتی ہے پاکستانی کلچر میں جسے شریک کہتے ہیں۔ شریک کون ہوتا ہے ہمارے کلچر میں؟ وہی ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی شریک ہیں، اور کون ہیں؟ تو وہ اس لیول پہ بن جاتے ہیں جسے آپ شریک کہتے ہیں۔ اب ایک پاکستان میں شریک میرا خیال ہے ایک دشمن سے کم نہیں ہوتا، جو اس کی اگر آپ سارے ڈائنامکس کو دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے، میں مانتا ہوں کہ اس سسٹم کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اوبویسلی کیا فائدہ ہے؟ آپ کو سوشل سپورٹ مل جاتی ہے، کہیں فائنینشیل سپورٹ مل جاتی ہے، کہیں ایموشنل سپورٹ مل جاتی ہے۔ شمس بھائی، یہ وہ فائدے ہیں جو بڑے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، ان کی اتنی بڑی ورتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان فائدوں کے چکر میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے جو ڈریمز ہوتے ہیں ان کو کرش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر لڑائیاں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم آپ کو اس نہج پہ لے کے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہوگی، آپ اس میں ذرا فردر پوچھ سکتے ہیں کہ اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے۔
آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیملیز جو ہیں وہ زیادہ فائدے میں رہتی ہیں جو لڑائی جھگڑا ہونے سے پہلے ہی اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ طے کر لیتی ہیں اور علیحدہ ہو جاتی ہیں، اور علیحدہ ہونے سے جب وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، تو اس سے بھی ان کو ایک سوشل سپورٹ ملتی ہے۔ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر ایک دوسرے کے منہ نہیں لگتے، ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آتے۔ بالکل، وہ تو پھر پکی سوشل سپورٹ ختم ہو جاتی نا، سوشل سپورٹ ختم ہے، فائنینشیل سپورٹ ختم ہے۔ جو آپ نے بات کی جو فیملیز پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فیملی بلیو کرتی ہیں کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں، اس نے اینڈ لڑائی پہ ہی ہونا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پہلے ہی مینج کر لیں۔ تو وہ لوگ پھر وزڈم رکھتے ہیں، ان کو جلدی سارٹ آؤٹ، ٹائملی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بھائیوں میں لڑائی اور ناراضگی کی عموماً جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ دور کے فیملی کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک اس پر بھی اپنی رائے دیجئے، اور دوسرا جو معاشی صورتحال ہے، معاشی مسائل ہیں، وہ کس حد تک جو ہیں ان لڑائیوں اور ناراضگیوں کا سبب بنتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں۔ فائنینشیل میٹرز کا بھی کہیں نہ کہیں آپ کے جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ کیسے تعلق ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، ایک فیملی ہے، اس میں ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں میں ایک بیٹا کماتا ہے، باقی 4 نہیں کماتے۔ تو وہ جو کمانے والا بیٹا وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ڈیپینڈنٹ۔ اتنا وہ ڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے، جب وہ بڑا بیٹا علیحدہ ہوتا ہے یا زیادہ کمانے والا بیٹا علیحدہ ہوتا ہے تو وہ ان سے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، ان کے پاس پیسہ اب نہیں ہے، اب وہ لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ کے جو جتنے فیملی ممبر ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری فیملی میں جو کلوز شادیوں کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ایک انڈائریکٹ وجہ ہے۔ جب کلوز شادیاں ہوتی ہیں نا تو آپ کے کئی ریلیٹیوز آ جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے ریلیٹیوز ہیں وہ بیچ میں انٹروین کرتے ہیں کہ دیکھیں اس نے اب علیحدہ چھوڑ دیا، دیکھیں نا بھائی کی سپورٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو ایسی ایسی مثالیں دیں گے، دیکھیں آ کے سمجھائیں گے اس کو، جو ڈیپینڈنٹ رہا نا بچہ جو کام نہیں کر رہا، اس کو آ کے یہ بات کہیں گے، اس کو آگ لگانے کے لیے وہ کہیں گے پتہ کیا، یہ دیکھیں ایسی مثال، یہ دیکھیں 5 انگلیاں برابر ہیں، کہے گا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اگر بھائی کما رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چھوٹے کو نہیں دیتا یا دوسرے کو نہیں دیتا۔ وہ اس طرح کی باتیں ضرور کریں گے لیکن یہ نہیں کریں گے کہ بھائی آپ محنت کرو، ایسی بات نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے وہ فردر کانفلکٹ شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا انڈائریکٹ جو مسئلہ ہے وہ بھی یہ ہے، اور کلوز شادیاں جو آپس میں ہم کرتے ہیں نا، کیونکہ جب آپ کلوز شادیاں کرتے ہیں نا آپ کے لنکس ریلیٹیو زیادہ بن جاتے ہیں، جب ریلیٹیو زیادہ ہیں پھر آپ کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ کمیونیکیشن تو ہوگی اور زیادہ تر مس کمیونیکیشن ہوتی، ٹھیک ہو گیا، جس کی وجہ سے کانفلکٹ زیادہ کریٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بھائیوں کا جو تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جو ناراضگیاں ہوتی ہیں اور اس ناراضگیوں کی بعض اوقات جو وجوہات ہیں وہ دوسرے رشتہ داریاں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں، تو رشتوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے تاکہ بھائیوں کا تعلق بھی بچ سکے اور جو دوسری رشتہ داریاں ہیں وہ بھی، ظاہر ہے آپ نے چلنا ہے اس سوسائٹی میں، اگر چلنا ہے تو وہ بھی بڑی اہم ہے، تو ان رشتوں میں توازن کو کیسے قائم کیا جائے؟ دیکھیں اس میں فیملی کے سربراہ کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول آتا ہے، جس کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، انصاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں نا تو آپ زیادہ فیملی سربراہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اس سے فیصلے اسی سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اب زیادہ رول ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو سب کے لیے ون ون سچویشن والی بات ہو۔ اگر وہ فیوریٹزم میں جائے گا، جو کہ اکثر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جو ہمارا سربراہ ہوتا ہے نا خاندان کا، اگین میں آپ کو ایک کانسیپٹ سے بات سمجھاؤں گا کہ ایک فیملی کا سربراہ ہے نا، جو فادر ہے، اس کے فرض میں 8 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 زیادہ کما رہے ہیں، باقی نہیں کما رہے۔ اب وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ سارے اکٹھے رہیں اور میں اپنے آپ کو ایک بات بنا سکوں کہ یہ دیکھیں کہ میں نے ان کو بڑا اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، میری بات مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں تو آپ دکھا سکتے ہیں، لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اندر آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ پرابلم تو چل رہا ہے، یعنی بڑا اپنی واہ واہ کے چکر میں پوری فیملی اس کو سفر کر رہی ہے، انا کی چکر میں۔ انا کے چکر وہ انا ہے نا کہ بھائی لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یار یہ بڑا لیڈر ہے، دیکھیں اس کے 8 بیٹے اور سارے ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے ہیں،
یعنی اس چیز کو وہ بڑی ویلیو سمجھتا ہے کہ یار یہ دیکھیں کتنا نظام ہے ہمارا. اب جو بندہ کما رہا ہے گزر تو اس کے اوپر رہی ہوتی ہے یار یہ سارے ویلے کھاتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کیا کہ جو صحیح کما رہا ہوتا ہے نا وہ فردر انویسٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنا کریئر ختم کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بندہ اگر کما رہا ہے, اگر وہی کمائی زیادہ انویسٹ کرے گا تو ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ وہ جہاں پہ 5 لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے وہ 100 لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوگا. ہم اس کو اس کے ڈریم سے روک رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈپینڈنٹ کر کے. اور وہ جو فیملی کا سربراہ ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ مجھے لوگ ایک نا میں کہوں گا کہ ہمارے خاندانوں میں نا ایک چھوٹی سی ڈکٹیٹرشپ ہے. گھروں میں ایک چھوٹی سی ڈکٹیٹرشپ یہاں سے شروع یہاں سے ہوتی ہے. یعنی کہ گھروں میں سربراہ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے میرے کنٹرول میں رہیں. آزادی وہ دینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جب بھی باپ کے سامنے بیٹا بولتا ہے, نو کہتا ہے, تو وہ باپ کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حالانکہ وہ کسی صحیح بات پہ اگر نو کر رہا ہے پھر بھی اچھا نہیں لگ رہا. بیٹا وہی پسند ہوتا ہے ان کو جو بالکل چپ کر کے بیٹھا ہے, ہر بات کو مان لیتا ہے, کہتے ہیں یہ بڑا شریف انسان ہے, بہت اچھا انسان. آپ اس کے کیریئر کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے کیریئر کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں جو ایفرٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ایک دن میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے تو علیحدہ ہونا ہے. جب اس کی اپنی ایک فیملی بنے گی, اس کے اپنے بچے ہوں گے, پھر اس کو احساس ہوگا کہ یار میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. جب وہ ساری اپنی سیونگ یا سارا سسٹم اپنے بچوں کی طرف لے کے جائے گا تو وہ جو باقی پل رہے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کو تو پرابلم ہوگا, وہ چیخیں گے. ٹھیک ہو. پھر وہ لڑکے علیحدہ ہوگا, لڑکے جب علیحدہ ہوگا تو پھر اگلی ساری زندگیوں کے لیے وہ بولتے ہی نہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے ایک تذکرہ کیا, میں آپ سے یہ کوشچن بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ رشتوں میں یہ جو ایگو والے ہے, انا جو ہے, یہ بھی رشتوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. تو اب پتہ کیسے چلایا جائے کہ یہ جو رشتوں کو تباہ کر رہی ہے یہ ایگو ہے, اور پھر اس ایگو کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں, اس انا کو؟ دیکھیں پہلی بات تو کہ یہ کوئی بڑی ایسا فلسفی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ چل سکے کہ بندہ ایک بات پہ ضد ہے, ایک عام سی بات پہ ضد ہے تو ایگو ہے. تو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے, یعنی کہ مسئلے کو حل نہیں کر رہا, رکا ہوا ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے اس میں ایگو ہے. فرض کریں ایک فیملی ممبر یہی کہتا ہے کہ جی ہم میں نے علیحدہ نہیں ہونے دینا, میں نے بٹوار اپنے مرتے دم تک میں نے علیحدہ, میں مر گیا تو پھر آپ ہو جانا. ٹھیک ہے. جب وہ یہ مرنے والی بات کرتا ہے نا, یہ نا ایک قسم کی مینیپولیشن کر رہا ہوتا اپنی اولاد سے, اولاد چپ ہو جاتی ہے. کہ جب آپ دیکھیں نا آپ کا باپ اگر آپ سے کہہ رہا ہو کہ اچھا یہ آپ نے جو بھی کرنا ہے نا علیحدگی کرنی میرے مرنے کے بعد کر لیجیے گا, اچھا یہ سارے چپ ہو جاتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. ایموشنل بلیک میلنگ ہم کہہ لیں یہ ہوتی ہے. اس کو نا ایک ڈارک سائیکالوجی میں نا گلٹ ٹرپنگ کہتے ہیں. آپ بچوں میں گلٹ کریٹ کروا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اچھا پھر ٹھیک ہے میرے مرنے کے بعد کر لیں, ٹھیک ہے, تو وہ سارے چپ ہو جائیں گے, پھر اسی چکر میں پھر پلتے رہیں گے سارے. اور فائنلی جب بھی علیحدہ ہونا ہے یہ میری بات لکھ لیں, لڑکے ہونا. اور اس کا جو حل ہے جو آپ نے بتایا کہ وہ ایگو کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. ایگو ختم ہوگی, فلیکسیبلٹی آئے گی, فلیکسیبلٹی آئے گی تو آپشن نکلیں گے, آپشن آپ کے پاس ہوں گے تو حل اچھا آئے گا. ٹھیک ہوگا. آپ نے حل پہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, سولوشن پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے, جیسے ہو سکتا ہے کر لو. ٹھیک ہو گیا. جو آپ کی لاجک کہتی ہے نا کہ یار یہ مسئلہ ایسے حل ہو سکتا ہے نا, آپ کر لیں, فیئر طریقے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کسی ٹائم بھی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا اس کا حل ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حل صرف اس کو ملتا ہے جو صرف حل پہ فوکس کرتا ہے. اوکے. جو بندہ حل پہ فوکس کرے گا حل ہی نکلیں گے. لیکن ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, پرابلم پہ فوکس کرتے ہیں. کیسا پرابلم کیسا ہے؟ فرض کریں 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے نا, باپ ہی فرض کریں منانے کے چکر میں باپ آئے گا نا تو وہ بات ہی شروع سے اچھا مینوں یہ پہلے دسو کہ پہلے گل کنے کیتی سی, پہلے لڑیا کون سی, یعنی کہ وہ بات ہی پیچھے لڑائی پہ لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے آپ نے اس طرح چلنا ہے, پیار محبت سے رہنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اپنی چیزیں سیپریٹ کر لیں, آپ اپنے جو چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھیں, اپنی پرائیویسی کریں, ان کو خوشی ہوگی. باپ جب اپنے بچوں کو پرائیویسی دے گا, ان کے رائٹس دے گا, جو کام نہیں کرتا اس کو موٹیویٹ کرتا ہے, جو کرتا ہے اس کا گریٹیچیوڈ کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اب دیکھیں ایک اور مسئلہ یہاں پہ بڑا یہ ہے اس فیملی سسٹم میں کہ گریٹیچیوڈ نہیں.
جو بندہ کر رہا ہے نا اس کے حق میں کبھی آپ نے کیک کاٹا ہو لا کے؟ یار آپ نے 15 سال سے اتنی خدمت کر رہے ہیں، فیملی کی، بہنوں کی شادیاں کی ہیں، چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا ہے، ان کو سب کو سیٹ کیا ہے، آج آپ کے لیے ہم آپ ایک گریٹیٹیوڈ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایک سیلیبریشن کر رہے ہیں، کبھی ہوا ہے؟ اچھا سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے ایک ایسا فرد جس نے پوری فیملی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا ہو، جس بڑے نے، تو وہ بعد میں رو رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے؟ یہ ہوا ہے، میں تو آپ کو پورا کلچر کھول کے بتا رہا ہوں کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ لگاتا رہتا ہے، وہ لگاتا کیوں ہے؟ کیونکہ فیملی کا سربراہ اس کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، اس کی جو چمڑی ہے نا وہ ادھیڑ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں آپ، اس کے اپنے، یعنی کہ وہ بندہ، میں نے ایسے فیملی ممبر بھی گھروں میں دیکھے ہیں جو کماتا ہے، اچھا کماتا ہے، اس کا ڈریس اچھا نہیں ہے، وہ اپنے لیے جرابے تک نہیں لے پاتا، کیونکہ آپ نے پورے خاندان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ لے کے دینا ہے، کسی کو کچھ لے کے دینا ہے، کسی کی شادی آ گئی، اب ریلیٹو میں شادی آ رہی، جو وہ کما رہا ہے خرچہ تو اس کو ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نہیں کر رہا ان کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم عیاشی ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمارا تو موجیں لگی ہوئی، ان کے لیے تو اچھا ہے۔ اور گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ بھی اس کو انجوائے کرتا ہے کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، لیکن جو نقصان ہے نا وہ آپ کے ڈریم کرش ہوتے ہیں، آپ کا کریئر خراب ہوتا ہے، ٹھیک آپ کی ایموشنز خراب ہوتے ہیں، آپ میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کرنا ہے نا تو پھر کیسے ہونا چاہیے؟ وہ صحیح میننگ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اکٹھے ضرور ہیں، کام کریں، اکٹھا کریں، پرائیویسی رکھیں، جس کا جتنا رائٹ اس کو اتنا دیں۔ دیکھیں اسلام آپ کو جو انہیریٹنس میں چیزیں ہیں، زمین کی ڈویژن بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ بالکل بتاتے، آپ کا پورا رائٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہے ڈسیبل پیدا ہوئے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب کا ایک جیسا رائٹ ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ جب آپ کو اسلام اس چیز میں فیور دیتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو سیپریٹ کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے، پرائیویسی کا آپ کو کہتا ہے، تو آپ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سب سے بڑی بات نیچر، آپ دیکھیں اگر آپ کو شمس بھائی اگر سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے، آپ نیچر سے سیکھ لیں۔ نیچر کیا کہتی ہے؟ نیچر آپ کا اپنا سول ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کو پرائیویسی میں اچھا رہنا لگتا ہے کہ یا سب کے ساتھ ہی بس؟ آپ کو پرائیویسی اچھی لگے گی، آپ کو آزادی اچھی لگے گی، آپ کو فریڈم اچھی لگے گی، آپ کو اپنا خود ڈیسیژن کرنا اچھا لگے گا، آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا اچھا لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اچھی آپ کو نیچر بتا رہی ہے، یہ ساری کمپرومائز ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب آپ کو سمجھ آتی ہے نا اس سسٹم سے نکلتے ہوئے، جب آپ کو سمجھ آتی ہے تب بہت کچھ ہو چکا ہوتا، پھر آپ ریگریٹ فیل کرتے ہیں۔ اسی ریگریٹ کے چکر، جب بھی آپ ریگریٹ میں ہوں گے نا آپ کو فرسٹریشن ہوگی، جب فرسٹریشن ہوگی کہیں پہ بھی بہن بھائیوں میں دوبارہ بات ہوتی تو پھر لڑائی ہوگی، اس ریگریٹ میں آپ کو فرسٹریشن ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ریگریٹ اتنے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں اپنی بچی کو زیادہ پڑھا لیتا۔ ہمارے ہاں کلچر پتہ ہے کیا؟ یہ فرض کریں ایک بندہ سعودی عربیہ میں بیٹھا ہے نا، اگر وہ ایک سیل فون، آئی فون افورڈ کر سکتا ہے نا تو وہ خود نہیں لیتا، وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتا، وہ شاید کہیں بہن کے بیٹی کو یا بیٹے کو دے دیتا، اس کا بھی کیا رائٹ ہے؟ ہمارا یہ بھی بڑا ہے جس سے آپ کے اپنے بچے شکایت کرتے ہیں، اپنی بیوی آپ سے شکایت کرتی ہے، یار یہ کیا کر رہے؟ یعنی سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ہائرارکی ہے، اسپینڈنگ کی میں آپ کو ایک ہائرارکی بتا دیتا ہوں، یہ آپ کو حدیث میں بھی ملے گی۔ اوکے، اگر آپ کماتے ہیں نا شمس بھائی تو سب سے زیادہ حق آپ کے اوپر ہے، یعنی کہ اگر میں کماتا ہوں تو پہلی پریورٹی میری ہے کہ وہ میں اپنے اوپر لگاؤں، اگر اس سے کچھ بچتا ہے نا تو پھر آپ کے بچوں کا حق ہے، وہ اس لیے کہ وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے، آپ نے پیدا کی ہیں، وہ ابھی کما نہیں سکتے آپ پہ، بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی وائف آتی، تیسرے نمبر پہ وائف آتی۔ اب بہت سے لوگ یہ ناراض ہوں گے، یار یہ وائف کو ایسے کیسے، یہ خاص کر کے جو بڑے بزرگ ہیں بابے، ان کو یہ مسئلہ ہوگا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وائف اس لیے کہ وہ آپ کا کرتی ہیں، آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہیں۔ پیرنٹس آگے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں۔ پیرنٹس اس لیے، لاجیکلی میں بتا رہا ہوں، پیرنٹس اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، انہوں نے کمایا ہوتا، ان کے پاس سیونگ ہے، وہ ان کے پاس کچھ پراپرٹی ہے، دے کین مینیج سم تھنگ، ایزنٹ اٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ کریں گے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر باقی قریبی ریلیٹیوز کا حق ہے،
پھر آگے لمبا آپ چلتے جائیں. ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ دینار ہے، یعنی کہ جو بھی کرنسی تھی، تو میں اس کو خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو کہاں پہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے اوپر لگاؤ. کہاں پہ لگاؤ؟ اپنے اوپر لگاؤ. تو اس بندے نے پھر کہا نہیں میرے پاس اور بھی ہے اپنے اوپر لگانے کے لیے. کہتا اور اپنے اوپر لگاؤ. پھر تیسری دفعہ پھر کہا کہ نہیں میرے پاس اور بھی ہے اپنے اوپر لگانے کے لیے. پھر بھی کہا اپنے اوپر لگاؤ. یعنی کہ 3 دفعہ آپ نے ایمفیسائز کیا کہ یو آر دا پرائورٹی. اف یو آر ارننگ، آپ نے اسپینڈ کرنا اپنے آپ پہ. جی وہ بھی ہے اور بھی ہے. کہتا پھر اپنے بچوں پہ لگاؤ. کہتا بچوں کے لیے بھی ہے. کہتا اپنی وائف پہ لگاؤ. کہتا وہ بھی ہے. پیرنٹس پہ لگاؤ. کہتا وہ بھی ہے. پھر ریلیٹیوز پہ لگاؤ. ٹھیک ہو، یہ ہائرارکی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہائرارکی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ ایک چیز سسٹم کو فالو نہیں کریں گے، جو نیچر آپ کو کہتی ہے، کیا کہتی؟ نیچر. آپ نیچر کو دیکھیں. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں نہ آ رہی، آپ نیچر کو فالو کریں. ٹھیک ہے. فرض کریں میں آپ کو لے مین مثال دیتا ہوں. آپ یہاں سے نکلیں، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، جماعت میں 1 منٹ رہتا ہے، آپ 1 منٹ پہ مسجد پہنچ سکتے ہیں. اچانک ایک بوڑھی عورت گر جاتی ہے، تو آپ کا نیچر کیا کہے گی؟ کہ اس عورت کو اٹھائیں. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے. اسلام دیکھیں، آپ اگر کسی عالم سے پوچھیں نا، اسلام بنا ہی نیچر کے اوپر ہے. یعنی کہ نیچر کے اندر جو چیز آتی ہے نا، اسلام کی پریکٹسز کے اندر اس میں کانٹرڈکشن نہیں. ٹھیک ہے. یا میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں. فرض کریں نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی سخت ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیچر کیا کہتی ہے؟ ویسے عموماً یہ جو علماء حضرات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں، کھانا کھا کے پھر آپ نماز پڑھیں. یہ حدیث ہے. یہ علماء اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث ہے، لیکن نیچر یہ کہتی ہے کہ آپ کا اندر تو دل کر رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں. اس کا مطلب وہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کھانا کھا لیں. اس کی ریزن ہے کیونکہ آپ بھوکے پیٹ کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے نا، آپ کا دھیان کھانے پہ رہے گا، اور آپ جلدی میں ہوں گے. آپ نماز اس مزے سے نہیں پڑھ سکیں گے، اس تقوی سے آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ بالکل سیر ہو کے کھانا کھا کے پراپر نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ پھر صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھ سکیں گے. اس لیے پرائورٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جو اسپینڈنگ کی پرائورٹی ہے نا ہمارے کلچر میں یا ہمارے سوسائٹی میں، وہ نہیں ہے، جس کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ایک ایسا فرد جو فیملی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ پس رہا ہوتا ہے، اور اب اسے وہ پتہ بھی ہے وہ پس رہا ہے، اور اب وہ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے؟ اس کو ہینڈل کیسے کرے اس سچویشن کو؟ دیکھیں، ہینڈل کرنا تھوڑی سی کرج چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. آپ فیملی کے ساتھ ایک ہی میں طریقہ، آپ اوپن کمیونیکیشن کریں. ٹھیک ہے. اوپن کمیونیکیشن کریں کہ میری ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا مجھے پرائیویسی چاہیے، میرے بچے ہیں، آپس میں چیزیں نہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پڑھائی کمپرومائز ہو سکتی ہے کیونکہ اکٹھا رہنے سے. ہاں، آپ دیکھیں ایک چیز کو یہاں پہ بالکل آپ کے آڈینس کنفیوز نہ کریں. اتفاق کو آپ نے کنفیوز اس جوائنٹ فیملی سسٹم سے نہیں کرنا. آپ دیکھیں، آپ سیپریٹ رہ کے بھی اتفاق کر سکتے ہیں. بالکل. آپ مل کے بزنس بھی کر سکتے ہیں، مل کے کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، انوائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یونین کو، اتفاق کو اس جوائنٹ کلچر سے مکس نہ کریں کائنڈلی. ٹھیک ہے. آپ پیار محبت سے اگر علیحدہ ہو گئے نا تو آپ کے بھائیوں میں پیار محبت بہت زیادہ رہے گا. اگر آپ نے ان ساری سچویشن کو فیس کرنے کے بعد ایک حد آئے گی کہ آپ کو علیحدہ تو ہونا ہی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے 99% جو فیملیز علیحدہ ہوتے دیکھی ہیں نا، وہ لڑکے ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہیں سسٹم میں پرابلم ہے. پھر ٹھیک ہے، سسٹم میں پرابلم ہے ہمارے. تو جو نئی جنریشنز آ رہی نا، میں ان کو کہوں گا کہ آپ بڑے ہمبل انداز میں اپنے بچوں کے لیے، جو آپ کے گھر بہو آتی ہے اس کے ساتھ بڑے ہمبل طریقے سے دیکھیں آپ کتنے پیار محبت سے لے کے آتے ہیں اپنی بہو کو. ٹھیک ہے، آپ نے فارچونر لی، آپ نے اس کو سجایا، پھولوں سے سجایا، آپ لے کے آتے. 1 ہفتے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، ساری چیزیں ہی الٹ ہو جاتی ہیں. ایسی تو کیا یہ کیوں کرتے؟ آپ نے اوپنلی دیکھیں، آپ کسی کی قسمت کو نہیں چھین سکتے. تو میری گزارش ہے، جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آنے والی بہو کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کرنا ہے کہ اس کو لگے ہی نہ کہ
وہ کسی دوسرے کے گھر میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ایک انصاف کے اوپر ہے, پرائیویسی ہے, فریڈم ہے, تو وہ آپ اس کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں, لیکن ٹیکنیکلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں لاجیکلی جب آپ اس انداز میں رہتے ہیں تو میں وہ اس پہ بھی اگری کروں گا کہ بہت کم پرسنٹیج لوگ اگر اتنی بڑی فیملی کے ساتھ رہ کے ان کا سربراہ اس طرح ان کو لے کے چل رہا ہے کہ وہاں پہ آزادی بھی ہے, وہاں پہ انڈیپینڈنس بھی ہے, پرائیویسی بھی ہے اور انصاف بھی ہے, تو میں ان کو داد بھی دینا چاہوں گا. آئی اپریشیٹ دوز پیپل کہ جو اپنی فیملیز کیسے لے کے چل رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہے ہی ایسا نہیں, بالکل نہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ اپنی بہوؤں کو بیٹیوں جیسا پیار محبت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب بھائیوں کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناراضگی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خوشی اور غموں میں شریک ہونا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو یہ جو ہماری زندگی ہے اس نے آخر ختم ہو جانا ہے. جی ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم خوش رہیں یا ہم ناراض رہیں, تو اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے. تو وہ بھائی اور وہ رشتہ دار جن کی آپس میں لڑائیاں ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے, ان کو کیا ایڈوائز کریں گے اس حوالے سے کہ یہ ان کی ناراضگی ختم ہو سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز ضرور سوچنی کہ جب آپ کسی کے ساتھ ملیں نا تو آپ کو فائدہ تو ہوگا, کیونکہ یہ ایک اگین میں نیچر کی بات کرتا ہوں کہ انسان کو سوشلائزیشن چاہیے. ٹھیک ہے, پرائیویسی اپنی جگہ چاہیے, سوشلائزیشن اپنی جگہ چاہیے. تو آپ اپنے بہن بھائیوں سے سوشلائز کریں گے نا تو آپ کو کئی طرح کے فائدے ہوں گے, اور وہ دل سے سوشلائز کریں. ٹھیک ہے. دل سے سوشلائز اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں بہن بھائیوں میں سے کسی سے زیادتی ہوئی ہے نا, اس میں ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے کوئی دیکھیں, ہمارے یہاں زیادتیاں بھی کوئی بڑی زیادتیاں نہیں, صرف مس کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے. مس کمیونیکیشن کیسے ہے کہ ایسے کہ کسی بھائی نے دوسرے بھائی کے بارے میں یہ بات کر دی کہ آپ کو وہ یہ کہہ رہا تھا, آپ نے اس پہ بلیو کر لیا, اس سے آپ نے ویریفائی نہیں کیا, تو اسی پہ آپ بھی ناراض ہونے لگ گئے, اور اس بھائی کو بھی نہیں پتا کہ یہ میرے سے کیوں ناراض ہے, وہ بھی ناراض رہنا شروع ہو گیا, اور اسی چکر میں 10 سال گزر گئے. تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے جنہوں نے بھی کوئی اس طرح غلط کیا ہے, مینیپولیٹ کیا ہے اپنی انا کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے. دیکھیں, فائدہ اس میں زیادہ ہے اگر آپ پازیٹیوٹی میں جائیں گے, فائدہ اس میں فائنلی بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کی فیملی میں برا انسان ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اگر چھپ کے بھی چل رہے ہیں نا کہ کسی کو پتہ نہیں کہ آپ برے ہیں, تو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ کے ریلیٹیوز کو, فیملی کو یہ پتہ چل جائے گا آپ کے برے ہیں یا اچھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کو اس دنیا سے اٹھاتا نہیں ہے جب تک اس بندے کے بارے میں اس سرکل میں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے گی کہ حقیقت میں بندہ کیسا تھا. ٹھیک ہے. جب آپ نے فائنلی ڈکلیئر برا ہونا تو آپ پہلے سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. اور ایکسیپٹ کریں کہ میرے سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہے. جا کے اپالوجی کریں, ہمبل ہو کے دل سے, یعنی ضد اور انا چھوڑنے, معافی دینے اور معاف کرنے. ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں نہ کرتے آپ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ پھر آپ صحیح نہیں کر پائیں گے. ایکسیپٹ کریں تو کہ تو آپ اپنے آپ کو ویک سمجھیں گے نا, تو ویک ہوں گے تو آپ امپروو کرنے کی آپ کے اندر ایک گیپ آئے گا, آپ اس کو امپروو کریں گے, آپ اچھے بھی ہوں گے. ہمبل ہوں, ٹھیک ہوگا, رسپیکٹ کریں, یہ چھوٹی سی دنیا ہے, اس سے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے. ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. یہ زندگی آخر ختم ہو جانی ہے, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لڑائیوں سے, جھگڑوں سے اس کو گزارنا ہے یا آپ نے ایک دوسرے کو معافی دے کر اس زندگی کو گزارنا ہے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.